نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ کی ایام اور مبارک کھڑیاں ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے خوب انعامات سے اس امت کو بہرحال کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال نے دو بڑی اہم عبادتوں کو رکھا ہے. ایک عبادت ہے حج، جو زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت مومن پر فرض ہے. جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، تو پھر اس پر ایک مرتبہ حج کرنا اور اللہ کے اس دربار میں حاضر ہونا ضروری ہے. اور دوسرا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ قربانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بارہا ہم ان آیات کو پڑھتے رہتے ہیں کہ فصلی لربک وانحر، کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نحر کا جو لفظ ہے یہ قربانی دینا اس آیت کریمہ سے مفسرین اکرام اور محدثین نے ثابت کیا ہے کہ یہ قربانی کے حکم کی آیت. برادران عزیز، تو ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی دینا یہ ہر صاحب استطاعت مومن پر واجب ہے. یہاں یہ بات کو جاننا ضروری ہے کہ قربانی کی استطاعت کا مطلب کیا ہے. تو قربانی کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس اپنے ضروریات اصلی، یعنی جو اس کے ضروری چیزیں ہیں، اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے رہنے کا سامان ہے، یہ تمام چیزوں کے بعد اگر قربانی دینے کے جتنا اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر اس کو قربانی دینا چاہیے. یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ قربانی دینے سے دور رہتے ہیں. انہیں جاننا چاہیے کہ یہ قربانی دینا واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر، جس کے پاس اپنے ضروریات اصلیہ کے بعد، یعنی کھانے پینے گھردار کے سامان کے بعد اتنے پیسے ہوں کہ وہ قربانی دے سکے. برادران عزیز، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے، اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید وہ واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان فرماتا ہے. یقیناً اس کے لیے تھوڑا سا وقت مطلوب ہے، لیکن اکثر ہم میں سے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیجے، اور کیسے پھر شیطان آیا اور آپ نے ایک مرتبہ کنکری ماری، دوسری مرتبہ کنکری ماری، تیسری مرتبہ کنکری ماری، اور اس کے بعد پھر آپ لے جا کر اپنے بیٹے کو
सोचिए कैसे वालिद होंगे, अल्लाह की कैसी मोहब्बत होगी। ये तमाम मोहब्बतों से बढ़कर किसी की मोहब्बत है तो अल्लाह की है। हमने बारहा ज़बान से कहा होगा, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो फिर मालूम होता है कि सच्चे अल्लाह के महबूब कैसे होते हैं, सच्चे अल्लाह वाले कैसे होते हैं। अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त अगर आपको कहा गया है तो फिर आपका मकाम मर्तबा कैसा है कि वो बेटे जो आपको किब्र सिंधी में मिले, बहुत ज़ईफ़ी में बेटा अल्लाह ने आपको अता किया, फिर हुक्म दिया कि इब्राहीम तुम्हें बेटे से बड़ी मोहब्बत है ना, तो उसी बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर सकते हो क्या? क्योंकि फरिश्तों ने ये बात का मामूज़ा रखा है कि परवरदिगार आप इनको खलीलुल्लाह कहते हैं, क्या फिर ये अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी मोहब्बत में कुर्बान कर सकते हैं? और कुर्बान जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि आपने सोचा नहीं, आपने ये फिक्र नहीं की कि कैसा होगा, आपने कहा बेटा दिया हुआ अल्लाह का है, अल्लाह की राह में कुर्बान ना करे तो क्या करे। और फिर जब आपने ये बात अपने बेटे के सामने रखी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने रखी और कहा कि मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं, तो वो बेटे भी कैसे बेटे हैं, उन्होंने कहा ए मेरे बाबा जान अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूं। 7 बरस की उम्र है, 7 बरस की उम्र में वो शहजादे कहते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की ये रज़ा है, अल्लाह की ये मर्जी है कि मैं आपके हाथों अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं, तो इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं, इससे बेहतर कोई मौत नहीं, मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, आप मुझे कुर्बान कर दीजिए। सोचिएगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले जाते हैं अपने शहजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं और छुरी भी चला देते हैं, लेकिन वो अल्लाह जो चाहता है वो होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले में दुम्बे की कुर्बानी की। इस तौर पर हम देखते हैं कि अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी को बच्चों की कुर्बानी से बदल दिया, बच्चों की कुर्बानी को बकरियों की, मेंढों की कुर्बानी से बदल दिया। ये अल्लाह का फजल व करम है, ये रहम है, क्योंकि जानते हैं परवरदिगार कि वो इब्राहीम थे जिन्होंने अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उस सुन्नत को बाकी रखा, उनकी उस अदा को बाकी रखा और कहा कि तुम जानवर की कुर्बानी दो, तुम्हें सवाब मिलेगा। बिरादरान अज़ीज़, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े को हमें सिखाया है और इस उम्मत को ये फजीलत हासिल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम पूरी करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बिरादरान अज़ीज़, जब हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो आज मामला ये हो गया है कि लोगों के ज़हनों में एक अजीब फिक्र घर कर गई है। मालूम नहीं है माहौल का असर है, तालीम का असर है, ये तरबियत की कमी का असर है, इस्लाम से दूरी का असर है, मालूम नहीं क्या होते हैं कि लोग आज कहने लगे हैं कि अगर कुर्बानी नहीं करें तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा होगा कि जानवर की कुर्बानी ना की जाए और जानवर की कुर्बानी के बदले में अगर हम पैसे दे दें, गरीब की मदद कर दें, किसी की शादी कर दें, किसी का राशन डाल दें, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम उस खून के बहाने से बच जाएंगे? बिरादरान अज़ीज़, यहाँ इस बात को जानना होगा। अब मदाम भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर, यानी कुर्बानी के दिन सबसे बेहतरीन कोई अमल है तो वो अल्लाह की राह में खून बहाना और कुर्बानी देना है, सारे अमाल से बेहतर। अब हम ये सोचते हैं कि शायद सदका बेहतर होगा, किसी के ज़हन में ख्याल आ रहा है किसी गरीब की मदद बेहतर होगी, किसी की फिक्र ये हो रही है किसी को मदद कर दे, किसी की शादी में शिरकत कर दे, किसी को सामान दिला दे, किसी को राशन दिला दे, तो ये बेहतर होगा, ये भी तो अल्लाह की राह में देना है। तो हुजूर पाक इन अफ्कार को जानते थे, इसीलिए हुजूर पाक ने पहले ही ये बात फरमा दी कि मेरे उम्मती सुनो
کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تمہارے ذہن میں نئے نئے خیال آئیں گے، لیکن سنو اللہ کو اس دن کوئی عمل پسند ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی دینا ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ تو ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر قربانی کا حکم آیا، اور 10 برس آپ وہاں تشریف فرما رہے، اور 10 برس آپ نے پابندی کے ساتھ قربانی دی، ایک سال میں ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ ہم پر جو صاحب استطاعت ہے واجب ہے کہ وہ قربانی دے، کیونکہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے، یہ بات کو دور کر دیں۔ اور دوسری حدیث پاک کہ قربانی سے ملتا کیا ہے، اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے۔ اس کے لیے صحابہ اکرام نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو کہ جب تم قربانی دیتے ہو اس جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، زمین سے پہنچنے سے پہلے وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو، یہ بات بھی سن لو کہ جتنے جو اس کا چمڑا ہوگا، کھر ہوگا، سنگ ہوگا، وہ جانور وہاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور حاضر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس جانور کے بالوں کے برابر تمہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بکرے کی ایک کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اس سے زیادہ نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے اس قربانی دینے والا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر ہم دمبا ذبح کرتے ہیں اور دمبے کے بال تو بہت زیادہ اون ہوتا ہے، بال بھی نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، تو کیا یہی حکم ہوگا؟ حضور پاک نے کہا ہاں یہی حکم، کیونکہ وہ پروردگار ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جب دینا چاہتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بندہ لیتے لیتے تھک جائے گا، اللہ کی عطا ختم نہیں ہوتی، وہ رب العالمین ہے، وہ اتنا چاہا دیتا ہے۔ اگر تم دمبا بھی کاٹو گے اور اس کے بال اتنے کہ تم گن نہیں پاؤ، یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے زیادہ اللہ تم کو عطا فرمائے۔ تو برادران عزیز، کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمیں قربانی سے کیا ملتا ہے، یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور یہاں ذبح ہوتا ہے اور قبول اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کی سواری بنا دی جائے گی، یہ آپ کی سواری ہے، اسے اللہ تیار کر کر آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ جس پر سوار ہو کر آپ پل صراط سے گزرتے ہیں۔ پل صراط یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں بہت زحمت ہے، بہت دقت ہے، بہت تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ جانور جو قربانی کا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سواری بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس پر بیٹھ کر پل صراط سے گزر جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے وہ راستہ طے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں تم اپنے قربانی کے جانور کی تعظیم کرو، عظموا ضحایاکم انہ علی الصراط مدعیکم، کہ تم اپنے قربانی کے جانور کی تعظیم کرو، اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ عام جانوروں کی طرح سلوک مت کرو، اسے لاؤ تو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھے طریقے سے رکھو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس سے تھوڑا دل لگاؤ، اس کے بعد پھر لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو، اور یاد رکھو کہ یہی وہ جانور ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے تیار رکھے گا، اور اسی پر بیٹھ کر تم پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ برادران عزیز، تو قربانی کی بہت سے فضائل ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اب اگر کوئی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے، من لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، ولم یضحی، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو پھر حضور پاک فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، ہمارے محفلوں کے قریب نہ آئے۔ کہ جس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں اسے عطا فرمائی، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا نہیں کرتا، حضور پاک کے حکم کو پورا نہیں کرتا، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہماری عیدگاہوں کو نہیں آنا چاہیے، ہماری مسجدوں کو نہیں آنا چاہیے جہاں پر عید کی نماز ہو۔ کتنا دلال ہے حضور پاک کے اس قول میں کہ ہمارے قریب نہیں آنا تو تم قربانی نہیں دے۔ برادران عزیز، آج ہم میں کئی ایسے ہیں جن کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، پھر بھی وہ قربانی سے دور ہے نہیں۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی کا خوب اہتمام کریں اور قربان جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت پر بھی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دن آتا تھا قربانی کا تو آپ 2 دمبے ذبح فرماتے تھے۔ 2 دمبے آپ نے ذبح فرمائے اور فرمایا ایک میرے گھر کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں اور ایک میں اپنے امت کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دمبا اپنے لیے ذبح کرتا ہوں اور ایک دمبا میں اپنے امت کے غریبوں کے لیے ذبح کرتا ہوں کہ جن کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، اتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ قربانی کی پابندی بھی ہے اور ایک طرف اپنی امت کا خیال بھی ہے، کیونکہ کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، ان کے پاس مال و متاع استطاعت نہیں ہوگی۔ حضور پاک کہتے ہیں کہ تم مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دل میں خیال آئے گا، دل میں جذبہ جاگے گا جب ہم قربانی کے فضائل سنتے ہیں، قربانی دینے کے مسائل کو سنتے ہیں، مقام کو سنتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن ہماری سواری ہوگا، قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنے ہمیں ثواب عطا فرمایا جائے گا، قربانی کا جانور ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے لیے شفیع بن کر وہاں پر حاضر رہے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ ہم غریب ہیں، ہم نے قربانی نہیں دی، کہ یہ فضیلت ہم کو حاصل نہیں ہوگی، کہ یہ ثواب ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک نے اپنے ان امتیوں کے دل پر ایک رحمت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو کہ تمہارے لیے قربانی میں دے رہا ہوں، تمہارے لیے قربانی حضور پاک نے دی ہے۔ برادران عزیز، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ جہاں پر حضرت مولا علی مشکل کشا قربانی دیتے ہیں تو آپ بھی ہر سال 2 قربانی دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی آپ 2 دمبے کیوں دیتے ہیں؟ اس پر مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا کہ علی تم میرے لیے بھی قربانی کرنا، میرے لیے بھی قربانی کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمائی کے بعد بھی مولا علی مشکل کشا جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب تک مولا علی مشکل کشا کی یہ سنت تھی کہ اپنی قربانی سے پہلے حضور پاک کے لیے قربانی دیتے پھر اپنے لیے قربانی دیتے۔ کیونکہ آج لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ قربانی کیا کسی
غیر کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ کیا ایثار ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے بزرگوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنی طرف سے قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ تو مولانا علی مشکل کشا کی یہ حدیث، یہ عمل ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی قربانی کریں گے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قربانی کو پیش کریں گے۔ برادران عزیز، ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ قربانی یہ عمل بہت فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے پاس محبوب ترین عمل ہے۔ ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں اور اس کی پابندی کریں، کیونکہ لوگوں کے گھر چھوٹے ہو گئے، لوگ آج فلیٹس میں رہ رہے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں تکلف ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، قربانی دیں یا نہ دیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی زحمت اٹھانی پڑے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ذبح نہ کر سکیں، کہیں باہر لے جا کر ذبح کرنا پڑے، کسی دوست کے پاس لے جا کر ذبح کرنا پڑے، کوئی میدان میں لے جا کر ذبح کرنا پڑے، یا کسی شخص کے پاس اپنی قربانی کا اہتمام کرانا پڑے، کوئی بات نہیں، ضرور کرائیے، لیکن قربانی کے عمل کو چھوڑیے مت۔ قربانی کے عمل کے لیے تھوڑی زحمت اٹھانی پڑے، اٹھائیے، کیونکہ یہاں دنیا میں آپ تھوڑی زحمت اٹھائیں گے، اس کا اجر آپ کو آخرت میں بہت بڑا ملنے والا ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہوگا، رسول پاک آپ سے خوش ہوں گے، آپ کے لیے آخرت میں بہترین سواری تیار ہوگی، آخرت میں آپ کے لیے نیکیاں تیار ہوگی اگر آپ قربانی دیں گے۔ تو یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، جب ہم قربانی دیتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا بات ہے؟ اس بات کو ضرور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی حقیقت کو قرآن میں خود سمجھایا ہے اور فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ خون تو بہہ جاتا ہے، گوشت لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے، تمہارے دل کی نیت ہے، تمہارے دل کا اخلاص ہے، وہ اچھی نیت، وہ تقویٰ، وہ اخلاص ہوگا تو یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو ہم اپنی قربانیوں کو دکھاوے سے محفوظ رکھیں، خود پسندی سے محفوظ رکھیں، تکبر سے محفوظ رکھیں، ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ یہ خیال نہ ہو کہ میری قربانی دوسرے سے بہتر ہے، میرا جانور دوسرے سے بہتر ہے، میرا جانور اس سے بڑا ہے، نہیں، یہ خیال نہ ہو، بلکہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو۔ کیونکہ آج لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میرا جانور دوسرے سے بہتر ہے، میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، نہیں، یہ خیال آپ بالکل دور کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو اچھی نیت پہنچتی ہے، وہ اخلاص پہنچتا ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا تو پھر ہمارا یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے عمل کے حفاظت کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی نیت ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ اس سے بچیں۔ آج شیطان ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے نئے نئے طریقے ہمارے سامنے لا رہا ہے، ان چیزوں سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے۔ برادران عزیز، پھر اس کے بعد قربانی کے کچھ مسائل بھی ہیں جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کم ہے، میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوا بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو دی جانی ہے وہ 3 دن ہے قربانی کے، 10، 11 اور 12۔ انہی 3 دنوں میں ہمیں قربانی دینی ہے، اور ان 3 دنوں میں بھی عید الاضحیٰ کے بعد قربانی دینی ہے، یعنی نماز عید کے بعد قربانی دینی ہے۔ نماز سے پہلے قربانی صحیح نہیں ہوتی، اور اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی دے دیتا ہے تو اس کی قربانی درست بھی نہیں ہوتی، پھر اس کو قربانی دینا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر نماز ہو جائے، شہر میں نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا انتظار کریں، اس کے اندر جلد بازی کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم جانور تلاش کرتے ہیں، قربانی کا جانور پسند کرتے ہیں، تو اس کے اندر
ہم اس بات کو ضرور دیکھیں کہ وہ جانور صحت مند ہو اور بے عیب، اس میں عیب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ جانور اگر اندھا ہو تو قربانی درست نہیں، لنگڑا ہو تو قربانی درست نہیں، اسی طرح بہت زیادہ بیمار یا بہت زیادہ دبلا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اچھا جانور اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کوئی جانور کیا کوئی حصہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں، سینگ والا ہے اور سینگ 1/3 سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ یہ چیزوں کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف ہمارا خیال نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو قربانی دینے کے بعد اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ اس کے اندر غریبوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو قربانی دینے سے محروم رہے ہیں ان کا بھی ضرور اس میں حصہ ہو۔ اور جو مستحب طریقہ بتایا گیا ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا، تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ ضرور بضرور اپنے غریب بھائیوں کے لیے رکھیں۔ اس طور پر تقسیم کر کر قربانی کا آپ اہتمام کریں تو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ برادران عزیز، اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دادا پیر قبلہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس کی تعمیر فرمائی جس کا نام ہے مجلس معید الاخوان۔ یہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ایک مجلس آپ نے قائم فرمائی تھی، جس کو ہم آج مجلس قرض حسنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مجلس قرض حسنہ کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو سود کے گناہ سے بچانا۔ جو لوگ قرضہ لے رہے ہیں آج، بہت سے لوگ انٹرسٹ پر قرضہ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سود بھرتے ہیں، اپنی ضروریات اپنی مجبوری میں وہ قرضہ لینے چلے جاتے ہیں اور سود کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دادا پیر قبلہ نے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے پیر بھائیوں کے لیے خصوصاً اس مجلس کی قائم فرمایا، تعمیر فرمائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو اگر قرضے کی ضرورت ہو تو ان کو قرضہ دیا جائے اور اس پر کوئی سود نہیں لیا جائے، کوئی ایک پیسہ بھی اس کے اندر آج بھی الحمدللہ مجلس قائم ہے، اور اس پہ کوئی سود یا کوئی قرضہ دیا جاتا ہے تو کوئی زیادہ پیسے نہیں لیے جاتے۔ لیکن اس کا جو ذریعہ ہے وہ تھا چرم قربانی، کہ جو قربانی کے چرم آتے تھے، چمڑے آتے تھے، اس کو جمع کیا جاتا تھا، اس کو فروخت کیا جاتا تھا، اور اس مجلس میں وہ پیسے رکھے جاتے تھے، پھر لوگوں کو قرضہ دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیونکہ چرم قربانی کا بالکل چرم کا جو معاملہ ہو گیا ہے، بالکل اس کی قیمت ختم ہو چکی ہے، بالکل کم ہو چکی ہے۔ آج بکرے کا چرم 10 روپے میں جا رہا ہے، 15 روپے میں جا رہا ہے، اور بڑا جو چرم جا رہا ہے 50 روپے 60 روپے جا رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی چرم آتے ہیں ضرور بضرور اس کو پھینکیے نہیں، اس کا بھی ہم استعمال کریں، جو بھی قیمت آ رہی ہے اس مجلس میں ہم داخل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج جہاں چرم کی قیمت بالکل کم ہو چکی ہے، تو میں اپنے بھائیوں سے خواہش کروں گا کہ جب وہ اپنا چرم لے کر آئے تو کچھ نذرانہ اپنی طرف سے دے دیں، 100 روپے 200 روپے، جو آپ کو پسند آتا ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے منتظمین ہیں ان کو دے دیجئے، اور ان کو یہ بات سمجھائیے یا بتائیے کہ حضرت اگر کوئی بات نہیں کہ چرم کے پیسے زیادہ نہیں آ رہے ہیں، کہ ہماری طرف سے آپ مجلس میں داخل ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو کام مشن جو شروع ہوا وہ چلتا رہے گا۔ اور اسی کے ضمن میں یہاں پر قربانی کا بھی اہتمام جو رکھا گیا ہے، قربانی کا جو اہتمام، حصوں کا اہتمام رکھا گیا ہے، وہ بھی اسی مجلس کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس مجلس کو طاقتور کیا جائے، تاکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچے کہ آج ہمارے پاس کوئی آ رہے ہیں تو ہم قرضہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا اماؤنٹ باقی نہیں رہا، اور جو قرضہ لیے ہوئے ہیں وہ واپس لا کر بھی نہیں دیے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اور قرضہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مجلس کو مضبوط سے مضبوط کریں۔
تو میری خواہش ہے کہ آپ ضرور بضرور اپنا کچھ نذرانہ پیش کریں، اور اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو حافظ توفیق صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ یہاں پر بھی جب آپ حصہ لیں گے، خادر جمع شریف میں اپنے حصوں کو جوڑیں گے، تو یقیناً اسی مجلس کی تائید اور تقویت ہوگی۔ تو میں خواہش کرتا ہوں کہ ضرور یہاں یہ خدمات بھی آپ سب انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تب تک ہمارا سلام پکڑ موت ایمان پر دے وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، نیک اور صالح متقی و پرہیزگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے خطوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا دے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اور یا اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔